اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا یار، پچھلے کچھ عرصے میں یہ ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت کے بعد لوگوں کا جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں جو ہے وہ انٹرسٹ کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ کچھ دوستوں نے اس حوالے سے میرے سے کچھ باتیں بھی پوچھیں، تو میں نے سوچا کہ انہیں ایک ویڈیو بنا لی جائے جس کے اندر جتنا میکسیمم سے میکسیمم ہو سکے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ نالج شیئر کیا جا سکے اسلامک امپائرز کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ ویڈیو کمرشل بیسس پہ نہیں بن رہی، یہ میں صرف بنا رہا ہوں چند ایک دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں اس کو، صرف نالج شیئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس میں ساؤنڈ کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، بس ایک جو ہے وہ بس دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ایک کہہ لو نالج شیئرنگ، جو مجھے کچھ باتیں پتہ ہیں جتنا کہہ لو کہ پریسائز کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے تو وہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ جی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے جی اسلامک امپائرز۔ اچھا جی، اسلامک امپائرز سے پہلے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ہم اس وقت کا جو ہے نقشے کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت دو بڑی سپر پاورز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک تھی بیزنٹائن امپائر، بازنطینی جنہیں کہا جاتا ہے، یہ عیسائی تھے۔ دوسرے تھے سیسنیٹ، ساسانی جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جو تھے یہ زرتشت مذہب کے فالورز تھے، یعنی یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو یہ عربیہ ہے ہمارے پاس، یہ عریبین پیننسولا ہے، یعنی جزیرہ نما عرب جسے کہا جاتا ہے۔ سیسنیٹ امپائر جو ہے یہ اس وقت اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کسرا، یعنی ٹائٹل جیسے ہمارے یہاں بادشاہ کو صدر کہا جاتا ہے، نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ٹائٹل صدر ہے۔ اس طرح سیسنیٹس کا ٹائٹل جو تھا وہ تھا کسرا، جبکہ بیزنٹائن والوں کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا کیسر۔ تو سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر و کسرا کے محل کے جو ہے وہ کنگرے گر گئے، تو یہ وہ کیسر و کسرا ہیں، بیزنٹائن امپائر اور سیسنیٹ امپائر۔ جو سیسنیٹس تھے یہ اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاورز تھیں۔ سیسنیٹس جو تھے ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا کسرا جو ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی، اس کو سجدے بھی کیے جاتے تھے، اور سیسنیٹس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اگر خدا بھی آ جائے تو سیسنیٹس کو نہیں ہرا سکتا، یعنی اس لیے وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے۔ اور ان کی اور بیزنٹائن والوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ بہت دفعہ سیسنیٹس نے بیزنٹائن پر حملے کیے، یہ جو ہے ان جگہوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ یہ بیت المقدس ہے، یروشلم کا علاقہ ہے۔ تو ابھی ہم نقشہ بھی دیکھتے ہیں ماڈرن ورلڈ میں نقشہ کس طرح سے ہے۔ تو 300 مووی جو دیکھی ہے ہم لوگوں نے وہ بھی سیسنیٹس ہی ہیں، یعنی سیسنیٹس نے حملہ کیا ہے۔ تو خیر یہاں پر ہمارے پاس اس جگہ پر مدینہ ہے، یہاں پر مکہ ہے، یعنی اس جگہ پر مدینہ اور یہاں پر مکہ ہے، اور یہ عریبین پیننسولا ہے۔ ماڈرن ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو یوں کہہ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سعودی عرب ہے، یمن ہے، عمان ہے، UAE ہے، قطر ہے۔ اچھا، یہ عراق ہے۔ پاکستان سے دیکھتے ہیں، پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران، عراق، شام ہے، یہ اسرائیل، فلسطین، جارڈن، ایجپٹ، یہ مصر ہے ہمارے پاس۔ اس طرف یہ ترکی ہے۔ ادھر ہم چلے جائیں، یہ چائنا، ادھر ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، اور یہ رشیا ہے اس طرف ہمارے پاس۔ ادھر اسپین، یہ یورپ آ گیا سارا۔ تو اس وقت جو سیسنیٹ امپائر تھی وہ اس کے اندر عراق، ایران، افغانستان، یہ سینٹرل ایشیا کے کنٹریز اور پاکستان کا کچھ حصہ، یعنی اتنا تک یہ کراچی کی بندرگاہ ہمارے پاس، یعنی کراچی کی بندرگاہ سے پہلے تک پیچھے تک تھا پاکستان کا کچھ حصہ، یہ سارا سیسنیٹ امپائر میں آتا تھا۔ رومن امپائر جو تھی وہ اس طرف تھی، ترکی، شام، جو ہے مصر ہے، اسرائیل، فلسطین، اور یہ سارے ہمارے پاس افریقن کنٹریز۔ پہلے جو تھی رومن امپائر وہ اس کے اندر یہ بھی آتا تھا، سارا یورپ بھی آتا تھا، لیکن بعد میں جو تھا رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کیتھولکس اور ایک ہمارے پاس کیتھولکس آ گئے، ایک آرتھوڈاکس چرچ آ گیا۔ تو یہ سارا آرتھوڈاکس تھے۔ عیسائیت کے دو بڑے فرقے تھے اس وقت، ایک آرتھوڈاکس تھے جو کہ قدیم عیسائیت سے ہٹ کے اپنے آپ کو مانتے تھے، اور یہ جو بیزنٹائن امپائر جو تھی یہ ساری جو تھی وہ اس وقت تھی آرتھوڈاکس کے پاس، اور یہ سارا جو علاقہ تھا یہ بھی سارے کرسچنز تھے، لیکن یہ والے جو کرسچنز تھے یہ کیتھولکس تھے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اچھا ایک اور بات، چلو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ سیسنیٹس، بیزنٹائن، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے پاس گو ترکس۔ یہ جو سارا علاقہ تھا ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، منگولیا، یہ سارا علاقہ یہ ترکوں کے زیر اثر تھا۔ اب ترک کیا چیز ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یافس. تو یافس بن نوح کے آگے 7 بیٹے تھے. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا ترک. تو ان کے آگے اور وہ اس علاقے میں، اس سارے علاقے میں، سینٹرل ایشیا کے علاقے میں وہ رہتے تھے. تو ان کی جتنی بھی اولادیں آگے ہوئیں وہ ساری ترک کہلاتی ہیں. پھر ان میں ہر مختلف قبیلے ہو گئے، ہر بندے کے نام سے اس کا قبیلہ ہو گیا. جیسے کہ ان کی اولاد میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا منگول. تو اس کا جو قبیلہ ہے وہ منگول کہلانے لگا. پھر اسی طرح ایک بندہ تھا سلجوق بن تکاک، اس کا نام تھا، تو اس کا قبیلہ جو تھا وہ سلجوق کہلانے لگ گیا. اسی طرح ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا آئی، اس کا قبیلہ وہ آئی کہلانے لگ گیا. اسی طرح ان کا ایک بادشاہ گزرا تھا جس نے بہت ترکوں کافی سارے بڑے علاقے پر حکومت کی، اور سیسنیٹس کا بھی کچھ علاقہ اس کے زیر اثر تھا. اس کا نام تھا اوغز خان. تو اس کے جو اولاد سے آگے قبیلے چلے، 24 قبیلے، وہ اوغز ترک سے کہلاتے ہیں. یعنی ہر جو تھا، منگول بھی دراصل وہ ترک ہی تھے. ان کے منگولوں کے اور ترکوں کے جو تھے نا اینسیسٹرز، وہ سیم ہی تھے. یعنی وہ یافس بن نوح کی اولادیں ہی ہیں. ترک جو تھے ان کا مذہب وہ شمنزم تھا. شمنزم میں وہ بھی توحید پرست تھے، یعنی جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے. ان کو خدا کو گوگ ٹینگری کہا جاتا تھا. گوگ ٹینگری جو ہے وہ اس نے ڈفرینٹ جو تھی وہ اپنی سلطنت بانٹی ہوئی تھی. یعنی جو انڈر ورلڈ تھا وہ ایرلک خان کے پاس تھا. اسی طرح زندگی کے لیے اس نے ایک دیوی جو تھی، اس کی وائف جو تھی وہ زندگی کو ڈینوٹ کرتی تھی. لیکن الٹیمیٹلی گاڈ جو تھا وہ سنگل ہی تھا، گوگ ٹینگری. اس کی پوجا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ روحوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی شمنزم کے اندر جو آپ کے انسیسٹرز فوت ہو جاتے ہیں، ان کی روحوں سے جو ہے وہ استعانت طلب کی جاتی ہے. یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ ایفیکٹ رکھتی ہیں، وہ ہیلپ کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارا شمنزم کے ذریعے اثر تھا. تو یہ جو تھے شمنزم، یہ جو ترکس تھے، یہ کچھ ترک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مسلمان ہو گئے، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں. باقی جو اوورال جنرلی یہاں پر جو اسلام پھیلا اس علاقے میں، وہ بنی امیہ کے دور میں پھیلا. اچھا، یہاں پر ایک بات اور دیکھتے چلیں جی، کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جگہ، چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، آگے ابھی دیکھتے ہیں. اس وقت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں یہ سارا عربین پینسولا جو تھا وہ مسلمانوں کے ذریعے اثر آ چکا، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ خلیفہ بن چکے تھے، پہلے خلیفہ. جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو کچھ تحریکیں اٹھیں، جن میں جو ہے وہ تھیں مسلمہ کذاب ہے، یہاں پر آپ یہ نظر آ رہا ہوگا، اس علاقے میں تھا. پھر اسی طرح بغاوتیں اٹھیں، کچھ لوگوں نے اسلام سے انحراف کر دیا، کچھ نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابو بکر نے ان سب کے خلاف جہاد کیا اور الٹیمیٹلی ان سب پہ قابو پا لیا. اس وقت جو ہرکل جو کیسر روم تھا، یعنی روم، اس علاقے کو روم بھی کہا جاتا تھا، بیزنٹائن والے کو. کیسر روم تھا، اس کا نام تھا ہرکولیس، ہرکل ہم اسے عربی میں کہتے ہیں. اور جو اس وقت تھا سیسنیٹ امپائر کا بادشاہ تھا، جو کسرا تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے عربین پینسولا کو اپنے ذریعے اثر لے لیا، تو آپ نے ہرکل اور خسرو دونوں کو خطوط لکھے کہ بھائی تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ. ہرکل نے کیا کیا جی، ہرکل نے جو ہے وہ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمائندہ بھیجا تھا، اپنا ایلچی بھیجا تھا، اس کا بڑا عزت و احترام کیا اور اس کو جو ہے وہ تحائف دے کے واپس کر دیا. اس کے برعکس جو خسرو تھا، اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب قسم کے الفاظ کہے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو شہید کیا، جتنے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کی سلطنت کے اتنے ہی ٹکڑے کرے گا. اور یہی ہوا کہ سیسنیٹ امپائر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی اور بعد میں مسلمانوں نے اس کو اپنے زیر اثر لے لیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹینٹینوپل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے 2 بشارتیں فرمائی. ایک فرمائی کہ ایک صحابی کو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں خسرو کے کنگن، یعنی میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی سیسنیٹ امپائر مسلمانوں کے ذریعے اثر فتح ہوگی. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پشین گوئی فرمائی فتح ہونے کی، وہ کانسٹینٹینوپل، یہ قسطنطنیہ جسے کہا جاتا ہے، آج کل اسے استنبول کہتے ہیں. حضور نے اس کی فتح ہونے کی بشارت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور اس جو ہے وہ لشکر کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے، انعام فرمایا بیسیکلی. اور حدیث کے الفاظ میں فنعم امیر و فنعم الجیش ذالک الجیش،
کہ اس لشکر کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس لشکر کے سپہ سالار کے لیے بھی. جب حضور یہاں پر مدینہ میں بات فرما رہے تھے اس جگہ پر، اس وقت یہ گو ترکس جو تھے، اس علاقے سے کچھ ترک جو تھے وہ آئے ہوئے تھے اور اس پورے سیسنیٹ امپائر کو کور کرتے ہوئے یہاں پر تجارت کے لیے وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جس قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہم لوگ فتح کریں گے. تو وہ یہاں سے واپس گئے اور یہاں ترک کے علاقے میں، اس علاقے میں اسلام کی تبلیغ بھی شروع کی. بیسیکلی یہ نہیں تھا، تھوڑا سا پیچھے والا علاقہ ہے، تو چونکہ میرے پاس اسکرین شاٹ اس طرح کا ہے، تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کی جس کا پہلے نام کچھ اور تھا، بعد میں اس کا نام چینج کر کے وائٹ بیئرڈ ہو گیا، یعنی سفید داڑھی والے. ان کا ایک ہی تحریک تھی کہ پورے جو ہے وہ مسلم امپائر میں اسپیشلی جو ہے وہ ترکس کے اندر اس علاقے میں، ترکوں کے علاقے میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا جو کہ اچھے فائٹر ہیں اور اسلام کے لیے مطلب فائدہ مند ہیں، ان کو پش کرنا اور ان کو اس بات کی ترغیب دلانا کہ کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ کو فتح کرو. یہاں تک کہ ان کا کوڈ ورڈ بھی یہ تھا کیزل ایلما. یہ پوچھا جاتا تھا راستہ کس طرف جاتا ہے، تو وہ کہتے تھے کیزل ایلما کی طرف، یعنی سرخ سیب کی طرف جاتا ہے. اس کانسٹینٹینوپل میں ایک چرچ ہے ہیگیا صوفیہ، جو بعد میں مسجد بنا دیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے اندر، اور بعد میں اسے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جو ہے وہ بنا دیا تھا، کیا اسے کہتے ہیں، میوزیم. لیکن اب جو ہے رجب طیب اردگان نے پچھلے دنوں بھی ریسنٹلی اس نے دوبارہ اعلان کیا 2020 کے اندر ہی کہ ہم اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کریں گے. خیر اس کے باہر ایک مجسمہ لگا ہوا تھا، اس مجسمے کا کانسٹینٹین ون کا، جس نے یہ کانسٹینٹینوپل بنایا تھا، یہ شہر آباد کیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا سیب تھا جسے ترکی زبان میں کیزل ایلما کہتے ہیں. تو ان کا کوڈ ورڈ ہی یہ تھا کہ راستہ کس طرف جاتا ہے، تو وہ کہتے تھے کیزل ایلما کی طرف، یعنی سرخ سیب کی طرف راستہ جاتا ہے. اس سرخ سیب کی کافی ساری آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، جو لوگ اسیسن کریڈ موویز دیکھتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں اس میں بھی سرخ سیب کا ایپل آف لائف جسے کہا جاتا ہے کافی ڈسکشن آتی ہے. خیر جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی بھی بشارت دی اور سیسنیڈ امپائر کے بھی. چونکہ سیسنیڈ امپائر والے خسرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط قسم کی بات کہی تھی، نامناسب الفاظ کہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی دور کے اندر ہی جو ہے وہ سیسنیٹس کے خلاف لانچ کی امپائر، جو کہ فوج بھیجی حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں، اور انہوں نے سیسنیٹس کے جو ہے یہ سیسنیٹس کا کیپٹل تھا اس جگہ پر حملہ کیا، اور بہت سارا جو تھا وہ سیسنیٹس کا کافی سارا علاقہ جو تھا یہاں پر جو ماڈرن ڈے عراق ہے وہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا. اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیک وقت دو جو ہے وہ محاذ کھول لیے، ایک طرف ادھر بھی ہرکل کے علاقے پہ بھی حملہ کر دیا ادھر بیت المقدس والی سائڈ پر، اور دوسری طرف سیسنیڈ امپائر پر بھی. اور حضرت عمر کے دور کے اندر جب آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی مسلمانوں نے نہ صرف پورا عربیہ بلکہ پوری سیسنیڈ امپائر اور بیزنٹائن امپائر یعنی بازنطینی امپائر کا بھی بہت بڑا علاقہ اپنے زیر سے لے لیا. بازنطینیوں کے پاس صرف مختصر سی جگہ بچ گئی جسے بیزنٹائن امپائر کے بعد اب بیزنٹینیم کہا جانے لگا. یعنی ہم مسلمانوں کے زیر اثر ماڈرن ڈے میں کہوں تو سعودی عرب، یمن، عمان، یو اے ای، قطر، اس طرف آ جائیں ایجپٹ، یہ افریقن کنٹریز میں آ گئے ہمارے پاس. اس طرف ہمارے پاس فلسطین، اسرائیل، جارڈن، سیریا اس جگہ پر آ جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹرکی ہے، یہ ڈفرینٹ کنٹریز ادھر عراق آ گیا، عراق، ایران، افغانستان اور پاکستان کا کچھ تھوڑا سا علاقہ، یعنی اصل میں یہ افغانستان کا ایریا ہے، پاکستان ابھی اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن یہ سارا علاقہ جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا. حضرت عثمان کے دور میں وہ کہ تھوڑی سی اس طرف جو ہے ہمارے پاس کہہ لیں گے ویسٹ کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ مسلمانوں نے مزید ایکسپینڈ کیا، لیکن حضرت عثمان کے دور میں چونکہ خلافت بہت بڑی ہو چکی تھی اور خانہ جنگی کافی ساری تھی، اور تو حضرت عثمان کے دور میں زیادہ تر وقت خانہ جنگی کو سنبھالنے میں ہوا اور ایکسپینشن کا ٹائم جو تھا وہ مسلمانوں کا نسبتاً کم ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر کے دور کی نسبت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنی سلطنت کو جو ہے وہ امپائر کو مزید ایکسپینڈ کیا.
دین اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آ گیا. یہاں ایک بات سمجھنی پڑے گی ہمیں. حضرت عثمان کے دور میں یہ جو علاقہ ہے سیریا یعنی شام کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ ہے, یہاں پر دمشق تھا, سیریا کو اس وقت کیپٹل تھا. اس کے جو تھے گورنر تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے, حضرت عثمان کے کزن. اب ہوا یہ کہ مصر جو تھا, یہ مصر, یہاں سے کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے, ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ہے حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان سے کہا کہ ہمیں اس گورنر سے اختلافات ہیں. حضرت عثمان نے لکھ دیا کہ بھئی ان کا مسئلہ حل کیا جائے ان لوگوں کا. وہ لوگ بھی بیسیکلی خارجی تھے, وہ لوگ بھی فساد ہی چاہ رہے تھے. تو ان لوگوں نے, حضرت عثمان نے فرما دیا کہ ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے. اس وقت آپ کا جو بھتیجا تھا اس وقت جو مروان اول جو تھا, جو بعد میں ان بھی جو ہے وہ خلافت میں خلیفہ بھی بنا, اس نے کیا کیا, اس نے ایک اور خط لکھا اس کو, چونکہ اس کا دوست تھا اس گورنر کا, کہ یہ لوگ آ رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے پکڑ کے, اور اس نے نیچے حضرت عثمان کی مہر بھی لگا دی. جب وہ لوگ جا رہے, وہ قاصد جا رہا تھا تو قافلے والوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے کہ ایک دفعہ تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ حل کیا جائے, دوسری طرف اپنی مہر لگا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی انہیں قتل کر دیا جائے. وہ حضرت عثمان کے پاس واپس آئے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ میں نے خط نہیں لکھا, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو خلافت مولا علی علیہ السلام کے پاس چلی گئی. اب مولا علی علیہ السلام یہاں پر جو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ, انہوں نے قصاص کا کہا کہ جی اب حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے, بدلہ لیا جائے. تو وہ لوگ چونکہ اندر موجود تھے اور پولیٹیکلی مدینہ میں بھی موجود تھے, مکہ میں بھی موجود تھے, پولیٹیکلی اس طرح قصاص لیا جانا ممکن نہیں تھا. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا, اس اختلافات سے بچتے ہوئے اپنا جو کیپٹل تھا ان کا وہ انہوں نے موو کر دیا کوفہ کے اندر, اور یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی سیپریٹ خلافت کا اعلان کر دیا. یعنی حضرت امیر معاویہ نے جو مین ہمارے پاس جو تھی خلافت تھی اس سے ہٹ کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ پر لوگوں کی بیعت لینا شروع کر دی. تو یوں خلافت جو تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک مولا علی علیہ السلام کے پاس اور دوسری حضرت امیر معاویہ کے پاس. لیکن مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا امن کا معاہدہ ہو گیا, اور یوں ساری خلافت واپس ایک بندے کے زیر اثر ہو گئی, حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کے دور میں خلافت مزید ایکسپینڈ ہوئی, نارتھ افریقہ کے جو تھی دور دراز یہ موروکو تک پہنچ گئے. یعنی حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر خلافت مزید ایکسپینڈ ہوئی اور مسلمان بہت بڑے علاقے پر جو تھا مسلمانوں کے وہ زیر اثر آ گیا. حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں جو تھا ایک دفعہ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی کوشش کی, جو کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ امیر اور وہ لشکر میرا ہو, لیکن یہ خوش قسمتی اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کانسٹینٹینوپل والوں نے جو ہے وہ گریک فائر کا استعمال کیا, یعنی ایسی آگ جو پانی سے نہیں بجھتی تھی, مسلمانوں کے لیے یہ نہیں تھی, تو مسلمان جو تھے وہ اس چیز کو نہیں چلا سکے. خیر انہوں نے, لیکن فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے نیوی بنائی اور قبرص کے جزیرے یہ جو ہے ان پہ قبضہ کر لیا. تو یوں پہلی نیوی بنانے کا اعزاز بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے, اور پہلے جزیرے کو بھی فتح کرنے کا. آلدو حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر اموی خلافت کا آغاز ہو گیا, اور حضرت امیر معاویہ پہلے اموی خلیفہ بنے. آپ کے بعد جو تھے حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید جو تھا وہ خلیفہ بنا. یزید جو تھا وہ خلافت کا حقدار نہیں تھا, نہ وہ اس کا اہل تھا نہ وہ اس کا حقدار تھا. تو مدینہ میں اس وقت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا, اور کربلا کے مقام پر یزید کا حضرت امام علی مقام آپ کے 72 جانثاروں کے ساتھ مقابلہ ہوا, سامنا ہوا, جس میں حضرت امام علی مقام شہید ہوئے. یزید جو تھا وہ جیت گیا ظاہری طور پر, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید کو بیسیکلی 2 لوگوں سے پرابلم تھا, 4 لوگوں سے پرابلم تھا. ان میں ایک حضرت امام علی مقام تھے جن کو اس نے شہید کروا دیا. دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کے بیٹے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں ہی موجود تھے, اور انہوں نے امام علی مقام کو جانے سے منع بھی کیا تھا کہ آپ اس طرف نہ جائیں بلکہ مکہ میں میرے ساتھ رہیں. لیکن چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو پہلے سے علم تھا سارے واقعات کا, آپ کربلا تشریف لے گئے. آپ کی شہادت سے